ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے، یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا میں اس طرح کہنا جو اس نے کر لیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ چشتی دجال، تھانوی دجال، شبلی دجال، یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے، یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی۔ دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا، دعوت دینے والا بد اخلاق نہیں ہوتا، جس میں بد اخلاقی ہے، جس میں بدتمیزی ہے، وہ دین کا داعی نہیں ہے، کسی اور چیز کا داعی۔ دوستو ہائی لائٹس آپ نے ملاحظہ فرمائی مولانا طارق جمیل اور ارشاد بھٹی کے درمیان ہونے والے انٹرویو کی۔ آپ چلتے ہیں تفصیل ویڈیو کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اور اس میں اب اللہ رسول یعنی نام رائے ونڈ والے چلے، مجھے ان کو بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ 5 بر اعظموں میں تبلیغ اسلام کا نام، ان کی نیت پہ شک نہیں، ان کے کردار پہ شک نہیں، بڑے بڑے علماء بزرگ جید گزرے، اور وہ نبی کی ایک سنت ہے۔ اب تو نبی نہیں آنے، اب تو آپ نہیں، جیسے آپ کہتے ہیں، لیکن قرآن حدیث مطلب اللہ رسول کی باتوں کو انہوں نے بابوں کے ایسے تڑکے لگائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں چند چیزیں آپ کے سامنے، فضائل اعمال جو نصاب ہے رائے ونڈ کا، اس میں مولانا زکریا کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ وہی مولانا زکریا ہیں جو 1926 میں تبلیغی جماعت کے بانی تھے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، مولانا الیاس کے بھتیجے اور داماد، اور وہی مولانا زکریا جن کے پیر خلیل احمد سہارنپوری تھے۔ صفحہ نمبر 8 پر اس کتاب کی تمہید میں مولانا زکریا لکھتے ہیں، 1938 میں میری عمر 40 سال کی تھی، ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام روک دیا گیا۔ میں نے سوچا ان خالی ایام کو ایک بابرکت مشغلے میں صرف کروں، لہٰذا یہ کتاب لکھنا شروع کر دیا۔ اگر میرے یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی ایام اس مشغلے میں کٹ جائیں گے۔ اب جس بندے کو ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام سے روک دیا گیا تھا، مطلب دماغ کا کام نہ کریں، وہ یہ کتاب لکھ رہے ہیں، اور وہ پورے نصاب ہے۔ آگے سنیے سر، ویسے اس پہ آپ اگر آپ کوئی کہنا چاہیں تو یہ تمہید میں آگے کیا ہے؟ صفحہ نمبر 560، امام ابو حنیفہ کو اللہ نے صاحب کشف بنایا تھا۔ وہ جب کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس شخص کے اعمال مطلب گناہ بھی دیکھ لیتے، حتیٰ کہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے یا گناہ صغیرہ، اور پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے تم یہ گناہ نہ کیا کرو، یا تم گناہ کیا ہے توبہ کر لو۔ اب یہ نہ یہ کشف رسول کو ہے، نہ یہ کشف صحابہ کو ہے کہ وضو کرتے ہوئے، لیکن چلو ان کو بھی چھوڑو، اللہ تو ستار العیوب نہیں ہے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا؟ کہ کیسا ایک امام ابو حنیفہ سے اس کے ساتھ گھڑ دیا کہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تو ہن گناہ کبیرہ کر کے آئے ہیں، ہن گناہ صغیرہ کر کے آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو روزہ نہیں رکھا ہے تو، اور لوگ بیٹھے ہوئے ساتھ، یہ بھی اچھا۔ پھر آگے سنیے، اس پہ کوئی بولنا چاہیں گے، بات کریں کہ آپ پوری بات کریں؟ نہیں تو یہ کیوں گھڑا ہے انہوں نے؟ امام ابو حنیفہ صاحب کشف تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص ہے، جی آپ نے فرمایا اب کیا ہوا، لوگوں کو ہماری محفل میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے وہ شخص اوحی بعد الرسول، کہ اللہ کا رسول کے بعد بھی وہی آتی ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کا فرمانا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ کرامات ہیں، ان کو مانیں نہ مانیں کوئی ایمان پہ فرق نہیں پڑتا۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ صاحب کشف تھے؟ ہو سکتا ہے، اچھا، اور ان کو وضو کرتے ہوئے نظر آتا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، آگے صفحہ نمبر 427، کوئی صوفی عبدالعزیز صاحب ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، مگر یہ صاحب کسی کو حدیث بیان کرتے ہوئے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ حدیث سچی ہے یا ضعیف حدیث۔ کیسے؟ فار ایگزامپل جب وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا تھا تو صوفی عبدالعزیز کو اس کے منہ سے نور نکلتے نظر آتا تھا کہ حدیث سچی ہے جھوٹی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ صوفی ان پڑھ آدمی، صوفی صاحب کو نور کیسے نظر آئے کہ حدیث نور نظر آتا تو حدیث سچی، نور نظر آتا تو حدیث غلط۔ آپ ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں میں سر یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ فضائل اعمال ہے سر۔ ایک ہمارے بہت بڑے جو ہم جن کی بہت 5-7 بر اعظموں میں تبلیغ ہو رہی ہے، ان کا نصاب ہے، اس نصاب میں یہ ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے، یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہ میں آپ سے ایک بات کہوں، جی سر، یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے، نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا، بات سن، جی پھر خود پڑھا نا، جی سر، کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے، ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر لیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا۔
اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے اور ان سے خلافت ملی تھی، ان کے جانشین بنے تھے. ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال. یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے. ہاں لیکن ان لوگوں کی میں کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا، اس میں کوئی مگر موضوع چیز ہے تو ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے خذ ما صفا ودع ما قدر. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب خطا سے پاک، جی میں یہی کہہ رہا ہوں. چاہے وہ بخاری ہے چاہے وہ مسلم. ہاں لیکن سر آپ نے یہ پڑھی ہے نا فضائل اعمال؟ جی پڑھی ہے. ہاں تو میں آپ کو آپ اس میں دوسری طرف لے جا رہا ہوں. جی وہ میں ایگری کرتا ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے. یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی. دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا، دعوت دینے والا بد اخلاق نہیں ہوتا. جس میں بد اخلاقی ہے، جس میں بدتمیزی ہے، وہ دین کا داعی نہیں ہے، کسی اور چیز کا داعی. چلو سر میں تو سر اس میں ہوں کہ یہ جس میں یعنی ان کو بدل لینا چاہیے فضائل اعمال میں. اتنا بڑے یہ سیٹ اپ ہے. مولانا زکریا کہتے ہیں کہ میرے آ گئی ہے منتخب احادیث آ گئی ہے. مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے والد کو دودھ چھڑایا گیا تو وہ پاؤ بھر سپارہ حفظ کر چکے تھے. امام ابو حنیفہ 40 یا 50 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کس سے پتہ چلا. شیخ عبد القادر جیلانی 12 سال جنگلوں میں پتے کھا کر گزارا کرتے. شیخ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ سے 14 سپارے حفظ کر کے آئے. میں ابھی وہ سن رہا تھا، آپ نے شاید سنی، وہ میں غوث الاعظم کا دھوبی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین کو یہ جنت کی بشارتیں ملی. حضرت عثمان قبر پہ جا کے رویا کرتے تھے. یہ واقعات تو بے بنیاد ہیں. اچھا نبی ایک یعنی آپ صفحہ نمبر 374 پر ہے، نبی جب قیام اللیل کرتے تھے تو اس رسی سے خود کو باندھ لیا کرتے تھے تاکہ نبی تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے کہنا پڑے. آپ نے تو صحابہ کو منع فرمایا. نہیں غلط ہے. یہ فضائل اعمال میں ہے بھی نہیں. صفحہ نمبر 374 پہ نہیں، آپ دیکھ لیجیے گا. میں آپ کو واٹس ایپ کرتا اللہ کے نبی نے سر کے بال باندھے ہوں. نیور. نیند کے غلبے سے میں آپ کو نیور سر نیور. اچھا صفحہ نمبر بھی صحیح تو غلط ہے. اچھا ایک صحابی پیرے پر معمور تھے، 67 صفحے پہ. نماز پڑھنے لگے تو حملہ ہو گیا، تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا، وہ نماز پڑھتے رہے. اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں انہوں نے امام فے کر کے امام شافی کر دیا. اچھا ایک آگے سنیے، ایک سید صاحب نے 12 دن ایک وضو سے نماز پڑھی، 15 سال اپنے جسم کو لیٹنے پر آمادہ نہ ہونے دیا. اب یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، گنس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں سید صاحب کو جانا چاہیے. یہ سب فضول بات ہے. تو یہ فضول فضائل اعمال میں آپ کے تبلیغی جماعت کے نصابی کتاب ہے، اس میں نہیں ہونی چاہیے. حضرت آدم کوئی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی. سر یہ خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میری ذات سے متعلق سوال کریں. یہ میری ذات سے متعلق نہیں ہے. سر آپ اس تبلیغی جماعت میں تھے. میں اب بھی ہوں، لیکن آپ ان کو رد کرتے ہیں. میں رد کرتا ہوں. جو غلط ہے وہ غلط.